اب میں ایک ایسی مثال دے دوں جو قابل قبول ہوگی. ہر چند کی ایسی مثالیں دینا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا مجلسوں میں، مگر بہرحال فرض کیجئے کہ کوئی، آج کل تو دنیا کا ماحول یہی ہے، کسی غیر مسلم اور مسلم دشمن ملک کا کوئی جاسوس کسی مسلم ملک میں جائے، کام اس کا کیا ہے؟ جاسوسی کرنا. کس کے لیے؟ اپنے ملک کے لیے. مگر وہ آپ کے ملک میں، جب مسلمان ملک میں رہے گا تو کیا بن کے رہے گا؟ مسلمان بن کے رہے گا. آپ کی مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، ممکن ہے روزہ بھی رکھے، ممکن ہے نماز پڑھائے بھی، درس بھی پڑھائے، پہچاننا مشکل ہوگا. یہ سب جو کچھ کر رہا ہے، کر تو وہی رہا ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں. اس وقت نماز پڑھ رہا ہے نہایت درست قرأت کے ساتھ، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ، دن رات آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا ایک ایک راز آپ کے دشمن کو بھیج رہا ہے جس کی آپ کو خبر بھی نہیں. تو تمام وہ الفاظ ادا کر رہا ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، اور بلند آواز سے نیت بھی کر رہا ہے. اور ہمارا نیت بھی عجب نہیں کہ بلند آواز سے لوگ کہیں بھئی آپ اتنی زور سے نیت کیوں کرتے ہیں، تاکہ جاہل لوگ ہیں وہ سیکھیں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے. تو اپنے ہر عمل کا جواز پیدا کرے گا. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پوری قرأت کے ساتھ، نیت بھی اعلان کے ساتھ ہو رہی ہے اور سب کچھ ادا ہو رہا ہے. لیکن اس تمام چیزوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وہ جوہر تو موجود نہیں ہے نا جو قلب میں موجود ہونا چاہیے. تو اگر یہ مثال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ حدیثیں سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر عرض کروں کہ پھر اگر اب بیداری پیدا ہو جائے کہ بھائی معلوم ہو جائے اجمالاً کہ کوئی ایک یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک میں آ گئے، معاشرے میں آ گئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب اس طرح ہمارے ساتھ گھل مل گئے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور درس کہہ رہے ہیں اور امامت بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. پتہ کیسے چلایا جائے کہ اس میں سے جینوین کون ہے؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے. پتہ کیسے لگایا جائے کہ جینوین کون ہے؟ تو کوئی ایک معیار ایسا رکھنا پڑے گا، ایک ایسا معیار کہ جو ذکر کیا جائے اور چہرے کا رنگ بتا دے. ذکر آیا اور چہرے کا رنگ بتا دے کہ بھائی یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. یہ بات سمجھ، بالکل یہی کیفیت ہے جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پوری زندگی نمازیں پڑھے، جہاد کرے، ہر سال حج کرے، خمس ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تمام کام کرے، اور طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے مطاف کے اندر بھی انتقال کر جائے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر اس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ محبت علی ابن ابی طالب یہ اہمیت رکھتی، یہ مودت علی ابن ابی طالب اہمیت رکھتی، یہ مودت محمد و آل محمد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. یہ مودت وہ عظیم جوہر ہے اور وہ عظیم آزمائش ہے اور وہ عظیم امتحان ہے کہ جس سے سیاسی مسلمان اور حقیقی مسلمان کا فرق واضح ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و